فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، رہبران الہی اور صراط مستقیم کے موضوع پر آپ کی مقدس اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں آج ہم اپنی تیسری گفتگو کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کی 2 تقاریر، 2 معروضات، 2 گزارشات جن کو آپ نے سراہا ہے، یقیناً وہ آپ کی میموریز میں، حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، یہ مطہر اور معظم آیات کلام الہی کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 مسلسل باہم پیہم بلا فصل 15ویں اور 16ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنی سرکار سے، اپنے گھر سے، اپنے دربار سے اور اپنی جانب سے عالم انسانیت
اور جہان بشریت کے لیے رہبری کا، رہنمائی کا، ہدایت کا اور پیشوائی کا انتظام فرمایا ہے، اہتمام کیا ہے۔ اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے، یعنی گروہ انسانی کو، جماعت بشریت کو اور لشکر آدمیت کو اللہ نے محروم ہدایت نہیں رکھا، اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اس کی ہدایت کا بندوبست کیا، اور اس کی ہدایت کے حوالے سے کتنا محتاط طریقہ کار اللہ نے معین فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کی خاطر، تمہاری نجات کی خاطر، تمہاری کامیابی کی خاطر، کامرانی کی خاطر، تمہیں جنتی بنانے کی خاطر ہم نے 2 رہبروں کا انتظام کیا ہے، 2 ہادیوں کا اہتمام کیا ہے، 2 رہنما اور 2 پیشوا معین کیے۔ اور خوبی یہ ہے، صفت یہ ہے، پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے اور نشانی یہ ہے کہ یہ دونوں رہبر تمہاری طرف سے نہیں آئے، ہماری طرف سے آئے، یعنی رہبر بنانا، ہادی بنانا، رہنما بنانا، ذمہ دار نجات بنانا، منصب ہدایت پر بٹھانا، سر پر تاج ہدایت سجانا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اپنا رہبر بندے نہیں بنا سکتے، اپنا رہنما بندے نہیں بنا سکتے، اللہ ہی بناتا ہے۔ یہ کام، یہ ذمہ داری، یہ فریضہ، یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے، اللہ بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون اس منصب کو، اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو، اس واجب کو، اس لازم کو ادا کر سکتا ہے، نبھا سکتا ہے، اچھے سے انجام دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے علم ہے، اسی نے بنایا۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا، رہبر کو پہلے پیدا کیا، ہادی کو پہلے پیدا کیا، تاکہ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر یہ کلیم نہ کر سکے، یہ دعویٰ نہ کر سکے، یہ شکوہ نہ کر سکے، یہ شکایت نہ کر سکے، یہ آبجیکشن نہ کر سکے، یہ الزام نہ لگا سکے، یہ تہمت نہ لگا سکے، یہ اتہام نہ لگا سکے کہ ہم تو تھے لیکن کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ اللہ نے جسے ساری بشریت کا باپ بنایا، اسے پہلے رہبر بنایا، ہادی بنایا، رہنما بنایا۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے حضرت آدم کو باپ بعد میں بنایا، ابو البشر بعد میں بنایا، فادر آف نیشن بعد میں بنایا، ہیومن بینگ کا فادر بعد میں بنایا، بنی نوع انسانیت کا باپ بعد میں بنایا۔ پہلے اس کو خلیفہ بنایا، رہبر بنایا، ہادی بنایا، رہنما بنایا، تاکہ گھر میں جو بھی بچے پیدا ہوں وہ ہدایت ہی کی بنیاد پر پیدا ہوں، ان کی ہدایت ہوتی رہے۔ اور کس عنوان سے بنایا، کس طرح سے بنایا؟ فرشتوں کے سامنے کہا، ملائکہ کے سامنے کہا، کروبیہ کے سامنے کہا، اینجلز کے سامنے کہا، اس پاکیزہ گروہ کے سامنے، اس مطہر جماعت کے سامنے، اس نورانی لشکر کے سامنے جس کو عبادتوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اور جو چاہ رہا ہوں، آپ اگر نہج البلاغہ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، مولا متقیان نے فرشتوں کی کیٹاگریز، ان کی قسمیں، اقسام، ان کے صفات، ان کے پہلو، ان کے رخ اور ان کی شکلیں اور صورتیں اور ان کا جو ان کے درمیان ڈفرینس ہے اس کو بیان کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ کہتے ہیں منہم سجد لا یرکعون ومنہم رکع لا یسجدون ومنہم قوام لا یقعدون ومنہم قعود لا یقومون۔ توجہ کیجیے گا، یہ 4 لفظ ہیں مگر بہت بڑی ہیں۔ فرشتوں میں جو رکوع میں ہے، جب سے پیدا ہوا ہے
قیامت آ جائے گی رکوع ہی میں رہے گا. اور کریے گا جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں رہے گا. سجدے والے کو اتنی فرصت نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے رکوع کر لے. رکوع والے کو اتنی فرصت نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر لے. قیام والا اتنی دیر کے لیے فری نہیں ہے کہ وہ قعود کر لے. قعود والا اتنی دیر کے لیے آزاد نہیں ہے کہ وہ قیام کر لے. جو سچویشن میں جس سچویشن میں کیفیت میں حالت میں اللہ نے پیدا کیا ہے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. ایسے بندوں کو، ایسے عبادت گزاروں کو، ایسے مصروف کرداروں کو اللہ نے چونکایا، اللہ نے سنایا، بتایا، بیان دیا. آیت ذہن میں ہوگی اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پروردگار نے کہا فرشتوں سے، اپنے ملائکہ سے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ کیجئے گا، کہاں بنانے والا ہوں؟ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اسسٹنٹ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں، قائم مقام بنانے والا ہوں، تمہاری رہبری کا ذمہ دار بنانے والا ہوں، تمہارا ہادی بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا میں بناؤں گا. غور کریے گا، اللہ اعلان کر رہا ہے فرشتوں میں. کیا پروردگار کو نہیں معلوم ہے کہ یہ نماز میں مصروف ہے، یہ عبادت میں مشغول ہے، یہ اپنے اندر کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں. اللہ نے کہا سنو، سجدے والے سجدے کو روک کے سنو، قعود والے قعود کو روک کے سنو، قیام والے قیام کو روک کے سنو. توجہ کیجئے گا آپ، رکوع والے رکوع کو روک کے سنو. اے عبادت گزار بندو، اپنی عبادت کو ٹھہراؤ، اسٹاپ کرو، روکو. میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آدم کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے. ارے مسلمان، یہ تیرے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کے بیان کے لیے نمازیوں کو روکا، سجدے والوں کو روکا، رکوع والوں کو روکا، قیام والوں کو روکا، قعود والوں کو روکا، معصوموں کو روکا، نورانیوں کو روکا، باکردار لوگوں کو روکا. مصروف تھے نماز میں، کس کے لیے روکا؟ میری عبادت روک دو، میرے بیان کو سنو. بیان کس کے بارے میں؟ آدم کے بارے میں. آدم کون ہے؟ ابن تراب ہے. تو جب ابن تراب کے بیان کے لیے عبادتیں روکی جا سکتی ہے تو ابو تراب کے بیان کے لیے اور ماشاء اللہ سلامت رہیں آپ. اللہ نے روکا. یہ سنو، اللہ نے جب یہ بیان دیا، یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ خطاب فرمایا، یہ فرمان سنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. آپ جانتے ہیں یہی مصروف عبادت فرشتے ایک مرتبہ کہتے ہیں، قالو، سب نے مل کے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اس آیت کو ذرا سمجھیے گا اور اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کیجیے گا، چونکہ یہ قرآن ہے، حقائق ہے، یہ صداقتیں ہیں، یہ بیان پروردگار ہے. یہ خالی سننے کی چیز نہیں، سوچنے کی چیز ہے. اللہ فرمائیے گہرائی میں اترے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو حقائق، دلائل، ثبوت، پروف اور سندیں مل سکیں، پہلو آپ کو روشن ترین میسر آ سکے. توجہ کیجئے گا، فرشتوں نے کیا کہا عزیزوں؟ قالو، سب نے مل کے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا؟ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے. ارے بھائی فساد تو فساد کا ترجمہ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے. ہماری زبان میں فساد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہماری زبان میں فساد کا ترجمہ ہے دہشت گردی، ٹیررزم. اور کیجئے گا انتشار. اب تو خاموش ہو گئے ہیں. فساد کا ترجمہ کیا ہے عربی ڈکشنری میں؟ دہشت گردی، فساد یعنی کسی کو مارنا، کسی کا گھر جلانا، کسی کا دروازہ توڑنا. اللہ جانے کہاں ہیں آپ. سنیے گا،
کیا آبجیکشن کیا فرشتوں نے؟ فرشتوں نے وہ جو مصروف عبادت تھے، قرآن کہہ رہا ہے قالو، سب بولے، تو کیا نماز میں بولے، سجدے میں بولے، رکوع میں بولے، قیام میں بولے، قعود میں بولے، یہ ایک مسئلہ اپنی طرف پر ہے، اس کو سمجھیے گا، مگر بولے تو قرآن کہہ رہا ہے قالو، سب ایک جٹ ہو کر بولے، یونٹی بنا کر، سب اتحاد کر کے بولے، اتجلو فیہا، کیا پروردگار اس کو بنائے گا خلیفہ زمین میں جو فساد کرے گا؟ میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے محترم ڈھاکے کے معزز سامعین، مجھے اتنا بتائیں اللہ کی بارگاہ میں ان فرشتوں کو اعتراض کی جرأت کیسے آئی؟ کیا اعتراض کیا؟ کیا اس فرشتوں نے اعتراض کیا؟ وہ اعتراض نہیں کر سکتے، نورانی مخلوق ہے، مشیت پہ بالکل محتاط اور پیدا شدہ مخلوق ہے، اس کے اندر جرأت ہی نہیں ہے، تو کیا کہا پھر؟ لوگ سمجھے ہی نہیں، اعتراض نہیں ہے، استفہام ہے، فہم چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سننا چاہتے، کلیئرنس چاہتے ہیں، سمجھو کیجیے گا، یہاں پر الف کو حذف کر دیا گیا، اتجالو، کیا ایسا تو نہیں ہے پروردگار، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں یہ جا کر زمین میں فساد کرے؟ ارے بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، قیام کر رہے ہو، قعود کر رہے ہو، تمہارا خالق بنا رہا ہے تو بہتر ہی تو بنائے گا، مگر چونکہ اللہ نے خلیفہ کہا تھا، فرشتے اللہ کے پروگرام پر، منصوبے پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، خلیفہ کا اسٹیٹس بتا رہے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے فرشتوں نے بتا دیا، جو فسادی ہو اسے خلیفہ ہونے کا۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جو فساد کرے اور دوسری چیز کیا لگائی، وَيَكْسِبُ الدِّمَاءَ يَفْسِكُ الدِّمَاءَ، جو خوریزی کرے اسے بنائے گا خلیفہ۔ دو آبجیکشن، فساد نہ کرے، خون نہ بہائے۔ اب دیکھتے جاؤ تاریخ خلافت میں کتنے فساد کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، خون بہانے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون؟ اچھا فسادی کیسے پہچانا جائے گا صاحب؟ ہوگا فسادی دنگا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے، ولیشن ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، خوریزیاں ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ماں کا سندور چھین لیتا ہے، کسی بچے کو یتیم کر لیتا ہے، وہ آگ لگا دی، وہ آگ بھڑکا دی، وہ فائر، وہ جلا دیا دروازہ۔ ہم گناہگاروں کا جو دروازہ جلا ہے وہ تو فسادی ہو گیا، ہم گناہگاروں کے گھر کا جو دروازہ جلائے وہ تو فسادی ہو گیا، اسے خلیفہ ہونے کا حق نہیں ہے، تو جو بنت رسول کا دروازہ جلائے، کھلیے گا ذرا، محسوس کریں گے آپ، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے تاکہ لطف آئے باتوں میں، گفتگو میں، نکات میں، پوائنٹ میں، اور جو دلائل میں آپ کے ذہنوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، وہ آسانی سے پہنچاتا ہوا چلا جاؤں۔ کیا کہا؟ کیا اسے بنائے گا خلیفہ جو فساد کرے، جو خوریزی کرے؟ غور کریے گا، پہلی بات تو ہے کہ کہاں کے لیے خلیفہ بنا؟ زمین کے لیے، فی الارض، خالی زمین کا خلیفہ ہے آدم، کائنات کا خلیفہ نہیں ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا، بلا فرمائیے آپ، کہاں کے لیے بنائے؟ باؤنڈ کر دیا، محدود کر دیا، سیمت کر دیا۔ توجہ کریں گے آپ، جناب آدم کی خلافت کو اللہ تعالیٰ نے لیمیٹیڈ کر دیا، لیمٹ کے اندر۔ کہاں تک خلافت ہے؟ زمین تک، آسمان پہ خلافت نہیں ہے۔ ارے بھائی میں آدم کا ذکر کر رہا ہوں، شیطان کا تو ابھی کیا بھی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند ترین صلوات پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ کریں آپ، تو خالی زمین کے لیے بنے ہیں نا،
زمین پہ بنے ہیں نا نوجوانوں، ذرا بہت گہرائی میں اور بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سماعت فرمانا، زمین کے لیے بنے ہیں، آسمان کے لیے نہیں، سدرۃ المنتہا کے لیے نہیں، چاند سورج کے لیے نہیں، ستاروں سیاروں کے لیے نہیں، دوسرے عالمین کے لیے نہیں، خالی زمین کے لیے بنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خلافت کی رینج بہت چھوٹی ہے، جناب آدم کی زمین تک ہے۔ اس خلافت کے مقابلے پر آئے فرشتے اور انہوں نے دو آبجیکشن کیے مسلمانوں کے مطابق، ایک تو ہے کہ فسادی نہ ہو، ایک یہ کہ خون نہ بہائے، ناروا، گردنیں نہ کاٹے، شرک حیات نہ کاٹے، لوگوں کا مرڈر نہ کرے، قتل نہ کرے لوگوں کو، یہی دو باتیں تو ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا نحنو نسبح بحمدک، پروردگار ہم تو ہیں ہی تیری تسبیح کرنے والے، تیری تقدیس کرنے والے، نحنو وی آر، ہم ہیں۔ یہ ہمہ کیسا ہے؟ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں فرشتے؟ یہ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ پیش کر رہے ہیں، اسے نہ بنا ہمیں بنا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے۔ تو کیا سارے فرشتے خلیفہ بننے کے موڈ میں تھے؟ کیا سارے فرشتے چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ بنے؟ نہیں، ان کا ایک نمائندہ تھا، انہوں نے اپنا ایک ہیڈ چنا تھا۔ کون؟ وہ ہے جبرائیل۔ جیسے ہی فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس ہم کرتے ہیں، سجدے ہم کرتے ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں۔ کتنے بیچارے یہ فرشتے شریف تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت عبادتوں پہ مل جائے گی۔ تو جو جانا خلافت، جس کے سجدے زیادہ، جس کی نماز زیادہ، جس کی عبادت زیادہ، جو عبادت میں اسپیڈ بڑھا لے وہی خلیفہ بن جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ڈاٹا، انی عالم ما لا تعلمون، خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آئیں گی باتیں تو بہت آئیں گی، مگر ابھی تمہیدیں ہیں، غور کریے گا۔ اللہ نے ڈانٹا، غضبناک ہوا، غصے ہوا، خشمگین ہوا، غضب میں آیا، غیظ میں آیا، جلال میں آیا، کہ چپ رہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو نہیں جانتا، ارے جانتا تھا تو اس لیے تو پوچھا ہے نا۔ انہیں یہ ڈانٹا کیوں جا رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ کہ پروردگار جبرائیل کو بنا دے خلیفہ۔ کون جبرائیل؟ توجہ کیجئے گا، ایسے نہیں سنا جائے گا، پورے توجہ کے ساتھ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ کون جبرائیل؟ امین وحی۔ کون جبرائیل؟ سید الملائکہ۔ کون جبرائیل؟ روح الامین۔ کون جبرائیل؟ مقرب بارگاہ پروردگار۔ کون جبرائیل؟ اللہ سے زیادہ سب سے قریب فرشتہ۔ کون جبرائیل؟ جو قرآن لایا، توریت لایا، زبور لایا، انجیل لایا، اور ڈاکیے کی طرح نہیں لایا کہ لکھ کے لایا ہو، ذہن میں رکھ کے لایا۔ توجہ چاہا، اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے۔ اس جبرائیل کو پورا قرآن یاد ہے، پوری زبور یاد ہے، پوری توریت یاد ہے، پوری انجیل یاد ہے، یہ چاروں کتابوں کا حافظ ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولانا فرمایا اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھ رہے ہیں نا؟ ارے بھائی، یہ خلافت کا کمپٹیشن جو ہے یہ کس کے درمیان ہے؟ ملائکہ بٹوین آدم، دونوں کے درمیان ہے نا۔ توجہ کیجئے، ملائکہ ورسز آدم، معاملہ پوسٹ کا، خلافت کا۔ وہ کلیم کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں تسبیح، تحلیل، تقدیس، عبادت۔ اللہ نے کہا چپ رہو، اور کر جا۔ انہوں نے کینڈیڈیٹ پیش کر دیا، اور کینڈیڈیٹ بھی بڑا مضبوط، بڑا اسٹرانگ، جسے چاروں کتابیں اللہ کی یاد، اس لیے کہ یہ الہی کمپیوٹر ہے، نہ مسنگ ہے یہاں، نہ نسیان ہے، نہ ہزیان۔ جو لوگ ہیں ذرا وہ بھی بولے، آواز میں آواز ملائیں۔ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ الہی کمپیوٹر۔ ان کا فراموشی، بھول چوک، نسیان وسیان کچھ نہیں ہوتا۔ چاروں کتابیں جبرائیل کو یاد ہے، قرآن، زبور، توریت، انجیل، چاروں کتابوں کا حافظ ہے نا۔ اب میں مسلمانوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاروں کتابوں کا حافظ پلس نورانی، پلس معصوم، پلس
امین وحی پلس سید الملائکہ. کہاں سے کمی ہے کوئی؟ ساری چیزیں ہیں نا. آپ سننا ہے یعنی اتنا پاورفل فرشتہ ہے. چاروں کتابیں یاد ہے، نور ہے، معصوم ہے، مطہر ہے، مقرب ہے، امین وحی ہے، اللہ کا منتخب کردہ ہے، اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، سارے فرشتوں کا سید و سردار ہے. چاروں کتابیں یاد ہیں، مگر اللہ نے ڈانٹ کے فرشتوں کے اجماع کو ریجیکٹ کر دیا. اجماع شاید نہیں سمجھے. فرشتے ووٹ دے کے رائے زنی کر کے جبرائیل کو لائے تھے، چن کے اکیلے کو. کس کے مقابلے پر؟ آدم کے مقابلے پر. اللہ نے کہا تھا فرشتے ہو معصوم ہو، مگر یہ غلط بات ہے. مانے جسے خلیفہ بنایا اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. ہوگا پروردگار ساری کتابیں یاد ہیں. اللہ نے کہا ہوا کرے. تو اب قرآن نے کیا بتایا؟ جب چاروں کتابوں کا حافظ ابن تراب کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تھوڑا سا جیسے ان ویٹنگ میں ہے، کچھ کہیں نہ کہیں. ارے کھلیے گلاب کی طرح. پھر سمجھئے جبرائیل کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اتھارٹی ہے بھائی، بڑی شخصیت ہے، بڑی ذات ہے، بڑا رتبہ ہے، نور ہے، معصوم ہے، مطہر ہے، مقرب ہے، سید الملائکہ ہے، امین وحی ہے، ساری کتابوں کا حافظ ہے. اور اللہ نے فرشتوں کا اجماع کس پوائنٹ پر ریجیکٹ کیا؟ اجماع سمجھتے ہو؟ مسلمان اجماع کو بڑی بات کہتا، اور امت کا اجماع ہو گیا تھا اس لیے مان لیا گیا. سنو اللہ پہلے ہی دن کیا کر رہا؟ یہ سارے معصوم ہیں، ان کا اجماع ریجیکٹ کر دیا تو گناہگاروں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ توجہ جانا. اور اللہ نے کہا چاروں کتابیں یاد ہیں جبرائیل کو، مگر خبردار میرے آدم کے مقابلے پر نہ لانا. اب بار بار آئے تھے پڑھو تو اچھا نہیں لگے گا. آدم ہے ابن تراب، تو جب چاروں کتابوں کا حافظ ابن تراب کے سامنے خلیفہ نہیں بن سکتا، تو جسے پوری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہ ہوا وہ ابو تراب کے مقابلے پر قرآنی ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سمجھتے تھے سجدے، رکوع، عبادت، اطاعت، بندگی ہیں مسلح توڑنے پر خلافت مل جائے گی؟ نہیں. اللہ نے کہا خلافت کے دعوے دار ہو تو علم لے کے آؤ اور کریے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا نا. اللہ نے کہا آؤ. اب فرشتے ہیں بھائی. پروردگار نے کیا کہا؟ اچھا یہاں سے ایک بات اور واضح ہوئی آپ کے ذہنی عالم میں ہے نا، لطیف اور نفیس ذہنوں میں یہ بات ہے نا. کہاں آئے ہیں آدم؟ فی الارض. صاف صاف لکھا ہے قرآن میں، لکھا ہے کہ نہیں؟ عالم اسلام کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، لائبریریز ہے، مکتبے ہے، کتب خانے ہے، جائیے کتاب نکالیے جہاں آدم کا ذکر ہے
وہاں پر سب نے لکھا ہے جنت میں بنے، جنت میں بنے، جنت میں بنے۔ کہاں بنے آدم؟ جنت میں۔ یعنی مسلمان کہہ رہا ہے فی الجنہ، جنت میں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی الارض، زمین میں۔ کہاں پیدا ہوئے آدم؟ زمین میں۔ مسلمان کہاں کہہ رہا ہے؟ اس میں بھی تکڑم ہے، چونکہ سب کا باپ ہے نا، اس کو جنت میں پیدا کروانا چاہتا ہے تاکہ جنت ملنے میں آسانی ہو۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جائے ارے دادا آدم، بابا آدم، ہمارے موری سے اعلیٰ آدم ہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں، جنت میں، جنت میں۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہم سبھی کو تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن پر تو پورا عقیدہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنت میں، زمین میں بنے، اور پورے مسلمان کہہ رہے ہیں جنت میں بنے، تو کنٹروورسی تو پیدا ہو گئی، تضاد تو پیدا ہو گیا، ٹکراؤ۔ ارے بھائی اور کس چڑیا کا نام اختلاف ہے؟ یہی تو اختلاف ہے کہ جنت میں کہہ رہا ہے مسلمان آدم پیدا ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے زمین میں۔ تو اس سچویشن کا نام ہے مشکل۔ کیا ہے یہ؟ پرابلم، مشکل، مشکل، اور عدالت الہی کے خلاف ہے کہ مشکل تو ہو اور کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، یہ فضائل کی منزل ہے۔ اور کیجیے گا، یہی وہ مقامات ہیں جہاں ذرا سا جھجکنا، شک کرنا تو اور ہے، وہم کرنا، ڈاؤٹ کرنا تو اور ہے۔ علی اور اہل بیت کے فضائل میں جھجکنا بھی یہی تو مقصر بناتا ہے۔ یہی ملعون بناتا ہے، یہی لعنتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات ہے صاحب؟ مسلمان کہہ رہا ہے جنت میں بنے، 73 فرقے برادران اسلامی سب کہہ رہے ہیں فرزندان توحید، کلمہ گو، نمازی، روزے دار، حاجی، زکاتی، لمبی لمبی تسبیح ہاتھ میں، سجدے کے نشان کا گھٹا پورا ماتھے پر، اور چلا کے کہہ رہے ہیں سیدنا آدم علی نبینا، جنت میں پیدا ہوئے، جنت میں پیدا ہوئے، جنت میں پیدا ہوئے۔ ابے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ زمین میں پیدا ہوئے، فی الارض۔ اللہ کو یہ کہتے ہوئے الیاذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی پریشانی تھی کہ انی جاعل فی الجنت خلیفہ، میں جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ ارے بھائی جنت کو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جنت میں جھگڑا فساد ہے ہی نہیں۔ وہ خلیفہ کی کیا ضرورت؟ جنت کو ضرورت ہے خلیفہ کی، تو بیکار کا کام خدا کرے گا کہ جنت میں، اور پھر صریح نہیں، تصریح نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ کہاں ہیں لوگ؟ پہنچ رہا ہوں نا میں آج تک، ذرا اشارہ کر دیا کہ یہ سخت تو نہیں ہو گیا؟ ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت آدم کا بنے، قرآن اکارڈنگ ٹو قرآن، ہوگا زمین پر، لفظ ہے کھلا ہوا فی الارض، ہم زمین میں بنائیں گے، زمین میں۔ سارا مسلمان کلیم کر رہا ہے جنت میں بنے۔ اب یہ بتاؤ قرآن کے اگینسٹ کون جا رہا ہے؟ اگر ساری دنیا بھی مل کر قرآن کے خلاف ہو جائے تو چونکہ ہم علی والے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ جائیں گے۔ سنیے، مگر کچھ لوگ ہیں صاحب، اتحاد اتحاد اتحاد۔ اتحاد کا مطلب عقیدوں کو بدلنا نہیں ہے، اتحاد کا مطلب ایمان ختم کرنا نہیں ہے، اتحاد کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کرنا، تعاون کرنا، مدد کرنا۔
ہیں صاحبان حاجت کی حاجتیں پوری کرنا، ان کو سیفٹی دینا، حفاظت دینا، مدد کرنا، یہ ہے اتحاد۔ اتحاد یہ نہیں کہ عقیدہ ہی بدل لو۔ جیسے آج کل ممبروں میں پڑھا جاتا ہے ان کو کچھ نہ کہو، ارے قرآن تو کہہ رہا ہے ظالم کو چھوڑو نہیں، تو ساری دنیا بھی قرآن کو چھوڑ دے، ہم تو چھوڑیں گے نہیں قرآن، اس لیے کہ نبی نے کہا مضبوط پکڑے رہنا۔ تو قرآن نے کہا آدم زمین میں بنے، مسلمان کہہ رہے جنت میں بنے، تو کیا صاحب مسلمانوں کو بالکل ہی بیچاروں کو طاق میں بٹھا دو گے، الگ کر دو گے، بالکل آؤٹ، کچھ ہے ہی نہیں مسلمان؟ نہیں بھائی، بھائی ہیں ہمارے، الگ بات کے بڑے ہیں، بھائی ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے مولا علی کے ولادت گاہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ولادت خانہ علی کی طرف سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی۔ وہ کہہ رہا ہے جنت میں بنے آدم، اور قرآن کہہ رہا ہے زمین میں بنے، تو اسی سچویشن کا نام تو مشکل ہے نا، اسے کیا نام دیجیے گا بھائی؟ اس کیفیت کو، اس حالت کو، اس سچائی کو، جو رسول صاحب آپ نے بڑے بڑے علماء کو پاکستان میں سنا ہے، آپ کو سامنے بیٹھنا چاہیے تائید کے لیے، آپ بتائیے، مسلمانوں کو چھوڑ دے، مسلمان کہہ رہے جنت میں بنے آدم۔ اب جب مشکل پڑی تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ بھائی کہاں بنے آدم؟ کہ ہم تو آدم سے پہلے تھے نہیں، جو بتائے کہاں بنے۔ اب طبیعت گھبرا کر، ذہن پریشان ہو کر کدھر چلے؟ علی کے دروازے کی طرف، وہی تو مرکز مشکل کشائی ہے۔ آئے ہو، کہاں آئے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیا زحمت ہے؟ کیا دقت ہے؟ حیرانی کائے کی ہے؟ کہ مولا یہ قرآن آپ کے اللہ کا، آپ کے رسول کے ذریعے آیا، ہم تک ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر ہمارا یقینی ایمان ہے، مگر اس قرآن نے پھنسا دیا۔ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں جنت میں بنے، آدم پیدا ہوئے جنت میں، اور قرآن کہہ رہے ہیں زمین میں بنے، تو زمین اور ہے، جنت اور ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ تو کنٹراڈکشن پیدا ہو گیا، تصادم پیدا ہو گیا، یہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا، دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کیسے کریں؟ ایک مشکل کشائے کائنات، اس سے بڑا مشکل مرحلہ کیا ہوگا؟ میرا مولا مسکرایا، اور جب مسکرایا تو سوال کرنے والا گھبرایا کہ مولا تو مسکرا رہے، اتنی بڑی پرابلم پہ مسکرا، کہ مولا آپ مسکرا رہے، ہمارا دامنی ایمان چھوٹا جا رہا ہے، کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ ارے بھائی پریشانی یہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے زمین میں پیدا ہوئے آدم، مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں بنے، میرا دل چاہتا ہے نہ مسلمان کو چھوڑوں نہ قرآن کو چھوڑوں، اتحاد بھی باقی رہے، اور پرابلم بھی سولو ہو جائے، مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو جو زمین ہے وہ جنت نہیں، جو جنت ہے وہ زمین نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین میں بنے، مسلمان کہہ رہے ہیں جنت میں بنے۔ مولا نے مسکرا کے کہا ایک ایسی جگہ تلاش کر لو جو ایک ہی وقت میں جنت بھی ہو اور زمین بھی ہو۔ سنیے، غور سے سنیے، گہرائی میں سنیے، ڈوب کے سنیے، مستغرق ہو کے سنیے، مگر سنیے، مولانا کا ایک جگہ، ایک مقام ایسا تلاش کر لو
جو ودن ٹائم جنت بھی ہو اور زمین بھی ہو. اور بھیا بخاری میں دیکھا نہیں ملا. افضل الکتب بعد کتاب الباری اصح الکتب بعد کتاب الباری صحیح البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اسلام میں مشہور ہے بھائی. اسے سپر لیو کی ڈگری صحت کی اتنی اچھی کتاب مسلمان کے پاس, تو اسی میں سے نکال کے دکھا دے وہ زمین کون سی ہے, جگہ جو ایک وقت میں جنت بھی ہو اور زمین بھی ہو. ترمذی دیکھے, سنن داؤد دیکھے, ابن ماجہ دیکھے. ارے بھائی کہاں جائیں, کس عالم سے پوچھیں؟ چلو میں تو بھاگے میں آ گیا ہندوستان سے, یہیں بتا دیں کہ کون سی جگہ ہے جو ایک ہی وقت میں جنت بھی ہے اور ایک ہی وقت میں زمین بھی ہے. کہیں نہ ملا. در اہل بیت کے خادم نے کتاب لکھی حیات القلوب. حضرت علامہ مجلسی محمد باقر مجلسی نے کتاب لکھی اور سرکار دو جہاں سے ایک روایت لکھی. توجہ جارا, انہوں نے لکھا کہ آدم کی تخلیق نجف اشرف میں ہوئی. آپ نے تو میری اتنی بحث کو بالکل ہوا میں پراگندہ کر دیا. یہ سکرات کا سا عالم کیوں ہے, یہ سانس کیوں روکے ہوئے ہیں آپ تو ایسے بیٹھے جیسے کوئی فورس لگی ہوئی ہو کہ بولے تو اریسٹ کر لیے جاؤ گے. ارے بھائی بولو نا. حضرت مجلسی نے روایت لکھی کہ حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے, نجف میں پیدا ہوئے. ابھی سمجھا ہی نہیں, اب آیا ہے مزہ. قرآن کہہ رہا ہے زمین, مسلمان کہہ رہا ہے جنت. اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی ایک ہی جگہ, جنت بھی اور زمین بھی. تو یہ نجف کس کا گھر ہے, کس کی آرام گاہ ہے؟ مولا علی کی ایک آواز آئی, نوجوانوں ذرا جوانی کا ثبوت دو. کس کا مقام ہے, کس کا پیلیس ہے, کس کی قیام گاہ ہے, کس کی خوابگاہ ہے, کس کا مزار ہے, کس کی قبر ہے, کس کی لحد ہے, کون ہے وہاں؟ نجف ہے کیا؟ وہ کا مولا علی کی جگہ. توجہ جا رہا. تو مسلمان نے کہا آدم جنت میں بنے, قرآن نے کہا زمین میں بنے, روایت نے کہا نجف میں پیدا ہوئے. توجہ جا رہا. نجف علی کی جگہ. اب سمجھ میں آیا کہ جنت کوئی خاص چیز نہیں ہے, جہاں علی ہو وہی جنت ہے. جانے کہاں ماشاء اللہ. اچھا شعر ہے نا, ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے, وہاں بھی نہیں بچیں گے. میں ڈھاکہ آیا ہوں. کیسے آیا ہوں؟ بائی پلین. اگر پلین نہ ہوتا تو آتا, مجھے پلین نے پہنچایا یہاں تک. ذریعہ کیا بنا؟ پلین. سنیے گا, اب جب دشمن بالکل گری ہوئی حالت پہ آ جاتا ہے, جہالت پہ آ جاتا ہے, دشمنی پہ آ جاتا ہے, مقصریت پہ آ جاتا ہے, اب جو آپ سے بڑا یہ تھکا ہوا جملہ ہے
علی کو نہیں ماننا چاہ رہا ہے آدمی. رسول اللہ نے ڈرایا، روایات نے ڈرایا، آیات نے ڈرایا، فرامی نے، پروردگار نے ڈرایا. دیکھو اگر علی کو چھوڑا تو جنت میں نہیں جا سکتے. اب اتنا منحوس ہے، اتنا کمینہ ہے دشمن مقصر، اتنا کمینہ ہے. اس نے آ کے کہا دشمنی، ارے جائیے، نہیں جائیں گے جنت میں، جہنم میں چلے جائیں گے. مگر علی کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، علی کو نہیں مانیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. مگر پھنس گیا معاملہ. نبی نے کہا علی کو تو ماننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نبی نے جو ٹائٹل دیا ہے یا علی انت قسم النار والجنہ، جہنم بھی علی دے گا. بچو کہاں بچو گے؟ یہ باریک چیزی ہے، اس کو چھوڑیے. جہنم بھی کوئی نہیں جا سکتا. یہ باریکی سمجھے ہی نہیں آپ نے. علی بانٹے گے جنت بھی اور جہنم بھی. علی کا بار اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق علی کا بار اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. ارے سینوں میں یہ نور بسانا سب کے بس کی بات نہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعویٰ ہے اور انہیں پہ ہی سجدہ کھنچتا ہے. قبر سے جنت تک لے جانا سب کے بس کی بات نہیں. جہاں علی وہیں جنت. جس گھر میں علی وہ گھر جنت، جس نظر میں علی وہ نظر جنت، جس دل میں علی وہ دل جنت، جس قلب میں علی وہ قلب جنت، جس دماغ میں علی وہ دماغ جنت، جس ذہن میں علی وہ ذہن جنت، جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ جنت، جس ایمان میں علی وہ ایمان جنت، جس مذہب میں علی وہ مذہب جنت، جس جماعت میں علی وہ جماعت جنت، جس لشکر میں علی وہ لشکر جنت، جس خاندان میں علی وہ خاندان جنت، جس اذان میں علی وہ اذان جنت، جس نماز میں علی وہ نماز جنت. گمراہی پہ اپنی نازا کس قدر بشر دکھتا ہے. چھپتی نہیں ہے بھوک چھپتی نہیں ہے دکھتا ہے. اخراج بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کہیں پر. اخراج بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کہیں پر. اس انداز دو رنگی سے بتا تو پھر کیا کرتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ذکر علی مستقبل کو پال رہا ہے. غور کریں آپ. تو کیا ہوا جناب؟ جہاں علی وہی جنت ہے. علی کے قدم ہی کی برکت کا نام جنت ہے. جہاں یہ وجود مقدس آ جائے وہی جنت. ہوگا کیا نجف اشرف جنت ہے چونکہ وہاں علی آئے. صاحب جنت کیسے ہو گیا؟ تو اب 73 فرقوں کی متفق علیہ حدیث سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، مگر سپیریئر کون ہے؟ اعلیٰ، افضل، برتر، بہتر کون مخلوق ہے بھائی؟ اس میں بھی سوچنا پڑے گا.
اشرف کون ہے؟ انسان ہے نا. تو کس بنیاد پر ہے یہ؟ طاقت کی بنیاد پر. طاقت پہ تو اس سے زیادہ گھوڑا ہے. کھانے کی بنیاد پر، کھانے میں بہت سارے جانور ہیں. کس بنا پر ہے یہ؟ انسان اشرف مخلوقات ہے ایمان کی بنیاد پر. ایمان. ایسا لگ رہا جیسے آپ ایگری نہیں ہیں، متفق نہیں ہے. اور چیز آپ بتا دیجئے بھائی، انسان اشرف مخلوقات کیوں ہے؟ کیا یزید بھی اشرف مخلوقات ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ایمان ہی نہیں. تو ایمان بناتا ہے انسان کو اشرف مخلوقات. یہ انسان پوری دنیا میں اشرف مخلوقات کیوں ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. توجہ کریے گا آپ، غور کریں آپ. اب چونکہ ایمان ثابت ہو گیا تو اس کو مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے رسپیکٹ ملتی ہے. پریشان ہے لوگ. اب سنیے حدیث. سرکار دو جہاں نے فرمایا، یہ وہ بول رہا ہے جس کی زبان پر وحی کا کور ہے، پہرا. وہ کہتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت ہے. مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت ہے نا. آج تک کسی نے ریمارک کیا اس پہ پاس؟ ریجیکٹ کیا؟ کسی نے ڈاؤٹ کیا؟ کسی نے بحث کی؟ نبی نے کہا، سب نے مان لیا. ہاں بھائی مومن کی قبر جنت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ہے جنت؟ قبریں تو بہت ہیں مگر یہ مومن کی قبر. وہ کہا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ مومن ہے یہاں پر. شرم نہیں آتی؟ جہاں مومن آ جائے وہ تو جنت ہو جائے. تھم کے نہ چلو عزیزوں، میرے سے تیز دوڑا کیجئے. ارے بھائی یہ ہے جہاں مومن آ گیا وہ کیا بن گئی؟ جنت بن گئی. تو مومن کے آنے پر تو تیری قبر جنت ہو جائے. اور جہاں امیر المومنین ہے. اور یہ بھی غلط ہے تیرا خیال کہ مومن نے آ کے جنت بنایا ہے. نہیں، روایت ہے کہ ہر مومن کی قبر میں علی آتے ہیں، اس لیے جنت ہے. سلوات پڑھتے محمد و آل محمد، اس لیے جنت ہے. ماشاءاللہ. سنتے آپ خوب سنتے، توجہ کیجئے گا. تو نجف ہے جنت. آدم بنے ہیں نجف میں. اللہ کی زبان میں عرض ہے، فی الارض الف لام. الف لام ہے، یہ کیپٹل ہے. دو حرف ہیں. کیا کیا حرف ہیں؟ شہزادہ جلدی دیکھ کے آنا آدم کہاں بنے ہیں. واپس آ جانا جلدی دیکھ کے بتانا سب کو. سلوات پڑھے محمد. ہے حضور؟ محسوس کر رہے ہیں نا آپ؟ ماشاءاللہ، کمال کی بات. میں عرض کر رہا تھا کہ الف لام یہ حروف تہجی ہے بھائی، یہ الفابیٹ ہے. الف لام تحسین کے لیے بیوٹیفل. کائنات کی سب سے خوبصورت زمین فی الارض خلیفہ وہاں بنائیں گے ہم. وہ ظاہر ہوئی نجف اشرف. تو جہاں آدم کو بنایا وہیں تو سجدہ کرایا. اب ہمت ٹوٹ رہی عزیزوں. دیکھیے یہ سلوک اچھا نہیں ہے آپ کا. تیار ہے، یہ تو پورے تیار ہے. کہاں بنے آدم؟ آدم کی نسبت کیا ہے؟ آدم نجفی ہے.
دیکھو میں بھی خاموش بیٹھ جاؤں گا پھر اگر آپ خاموش بیٹھے. کہاں بنے ہیں آدم؟ تو کون ہوئے؟ ارے بھائی بنگلہ دیش کے رہنے والے بنگلہ دیشی، ہندوستان کے رہنے والے ہندوستانی، پاکستان کے رہنے والے پاکستانی، ایران کے رہنے والے عراق کے رہنے والے، تو ہو جاتا ہے نا، یہ آئے نسبتی لگ جاتی ہے. تو نجف کا رہنے والا نجفی علی والا ہے آدم. سنا ہے آپ؟ تو سجدہ کہاں ہوا؟ نجفی میں ہوا نا. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، نولاب، لومائیل، دردائیل، محمود، راحیل، یہ سارے فرشتے، روح الامین، روح القدس، جتنے بھی فرشتے تھے سب سجدے میں. کہاں جھکے سجدے میں؟ کہاں جھکے؟ آپ کہو آدم کے سامنے جھکے، میں تو کہوں گا علی کے آنگن میں جھکے. علی کے سائر میں سجدہ کیا سارے فرشتوں نے. اب ذرا چیک کر کے بتائیے کون تھا وہ جس نے نہیں کیا؟ شیطان. قیامت تک کی لعنت، جنت سے نکال دیا گیا. یہ تو بڑا عبادت گزار تھا. میں نے عرض کیا تھا شاید پرسوں ہی کہ 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی تھی. باقی نمازوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ کتنے سجدے، کتنی عبادتیں، خالی ایک سجدہ نہ کرنے پر نکال. اور یہ بھی بڑے قیامت کی بات ہے صاحب. بڑے سے بڑے حسابی کو، بڑے سے بڑے عالم کو نہیں پتا اللہ کو کتنے سجدے کیے تھے. شیطان نے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان کے بچوں کو پتا کہ آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا. وہ سب کو یاد ہے. یعنی جس پہ لعنت منحصر ہوئی وہ سب کو یاد ہے، اسے کوئی نہیں بھولا. اب بھیا یہ ابلیس تھا، عبادت گزار تھا، اطاعت شعار تھا، اسے نکال بھی دیا، قیامت تک لعنت بھی بھیج دی، رادہ درگاہ بھی بنایا. قرآن پڑھے تو لطف آئے گا. کیسے کیسے اس کو بوکس ٹائٹل سے نوازا گیا اور کتنا اس کو گرایا گیا. بھئی شیطانی بڑی چیز ہے، نفرت کے لیے کافی ہے، نکال دیا. تو یہ تو ابلیس تھا، عبادت گزار تھا. ذرا سے تو جو کیجئے ٹرینڈ پر شیطان بن گیا. کیا تھا وہ کہا آدم کو نہیں کروں گا سجدہ. آدم کو نہ کہیے آج کے بعد، کہیے نجفی کو، علی والے کو. علی والے کے سامنے نہیں جھکا. اللہ نے کہا نکل. تو مجھے یہ بتاؤ کہاں سے نکالا گیا ابلیس؟ نجف سے. نجف کس کا گھر؟ طے ہو گیا. جاگ رہے ہو؟ پوائنٹ دے دوں، نقطہ آپ کے حوالے کروں. علی چھوٹے ہیں، چھوٹے بھائی، رسول بڑے بھائی. ہم رتبے میں چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے، دونوں برابر ہیں رتبے میں. لیکن عمر کے حساب سے ظاہری طور پر وہ 63 برس، یہ 30 برس، تو چھوٹے بڑے ہو گئے نا. آپ کہتے علی چھوٹے بھائی، رسول اللہ بڑے بھائی. تو اب جملہ کہوں چھوٹے بڑے کو ماننے والوں، کیا اس حقیقت کو نہیں مانو گے کہ ہزاروں کھربوں اربوں بلینس اور بلینس ایئرز جو عبادتیں کرتا رہا وہ نجف سے نکالا گیا تو شیطان بن گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو چھوٹے بھائی کے گھر سے نکالا جائے وہ تو شیطان ہو جاتا ہے. تو جس کو بڑے بھائی کے گھر سے نکال دیا جائے،
یہ ہے منزل. سب کچھ عبادتیں ہی نہیں ہیں. انما الاعمال بالنیات. نیت کیسی ہے؟ نیت کیا ہے؟ ہوگا کیا علی قبر میں آتے ہیں؟ آتے ہیں. ہماری قبر کو جنت بنانے آتے ہیں. آتے ہیں جنت بنانے. مولا آتی ہے جنت. جہاں آ گئے وہیں جنت. جہاں وجود علی. ہم اسی لیے تو تذکرہ کرتے ہیں ہر مسلمان جنت 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 جنت. ارے کان کھول کے سن لے علی علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہیں پہنچ جا جنت. بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. اب ایک سوال رہ جاتا ہے, کیا علی قبر میں آتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہوگا سمجھ میں نہیں آتا. خدا کرے تیری قبر میں نہ آئے. آتے ہیں نا؟ سنیے, آتے ہیں. عبدیت کا کمال ہی یہ ہے کہ آخری وقت تک عبادت کرتا رہے. ایک آیت سرسری سی پڑھوں گا آج, مگر بہت بڑا تحفہ ہے, گفٹ ہے. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے, 13, آخری آیت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے قانون بنایا, خبردار. ذرا سنیے گا بات کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ آرڈر, عبادت کرتا رہے اپنے رب کی. عبادت کرتا رہے کب تک؟ حتیٰ یاتیک الیقین, جب تک تجھے یقین آ جائے, موت آ جائے. موت کے وقت تک عبادت دیو ہے. کرو عبادت موت کے وقت تک کیجئے. کیسے کریں گے؟ کوئی کوما میں ہے, کسی کا آپریشن ہوا ہے, موت کے وقت عبادت ممکن ہی نہیں. پریشان کرنے میں لطف آتا ہے نا. ارے بھائی نماز کے لیے وضو کی ضرورت, تیمم کی ضرورت, وہاں اٹھنے کا تو کچھ جگاڑ نہیں ہے, اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے. قیام کی ضرورت, قعود کی ضرورت, سجدوں کی ضرورت. اللہ کہہ رہا ہے مرتے وقت عبادت کر. کوئی کرتا ہے تو سارے نماز میں ہی مرے. پھر تو جب آرڈر ہے اللہ کا, یہ ذمہ داریاں ہیں بھائی آپ کی, ان کو بھی سمجھیے. خالی موٹے موٹے لفظ, موٹے موٹے جملے سن کر ہی اطمینان کر لینا اچھی بات ہے, مگر گہرائیوں میں بھی تو اترو. اب میں کیا کہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں, سمجھدار لوگوں میں, ارے اصل میں سمجھدار لوگوں میں مجلس پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے. جب زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں نا تو مشکل آ جاتی ہے. لیکن سمجھداری کی بات ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. کیا پاسبلٹی ہے کہ ادھر ملک الموت روح قبض کر رہا, ادھر عبادت ہو رہی ہو؟ کسی کو دیکھا ہے ایسے؟ ایک ہاتھ کو چھوڑیے. لیکن یہاں تو بالکل اجتماعی حکم ہے کہ خبردار, ادھر موت ادھر عبادت. موت اور عبادت ملی جلی ہو. وَعْبُدْ رَبَّكَ. موبائل لیے ہو, سرچ کر کے نکالو 13واں سورہ, آخری آیت نکالو, ابھی ترجمہ کے ساتھ پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت میں مر. عبادت میں, عبادت کی جان نماز ہے تو نماز میں مر رہے ہیں کیسا؟ عبادت میں مر رہے ہیں تو اب کس سے پوچھے عبادت کیسے ممکن ہے؟ وضو کر نہیں سکتے, تیمم کر نہیں سکتے, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے اشاروں میں پڑھ سکتے, مگر ٹیٹوے پہ آ گیا ملک الموت کا ہاتھ. کہے کی نماز بھائی, کیسے پڑھ لیں گے نماز؟ توجہ کیجیے گا, کیسے پڑھیں گے نماز؟ کہاں پڑھیں گے نماز؟ بس رسول اللہ نے کہا تھا معاملہ,
اور راوی بھی بڑا معتبر ہے. تو جو کیجئے گا کیا کہا تھا؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور میرے مولا نے فرمایا ہے جب میرا کوئی چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے میں سامنے آ جاتا ہوں تاکہ عبادت کرتا کرتا چلا جائے. یہ ہے اتباع ہے. سہارا ہے. آؤ اہل محشر فیصلہ ہم یوں کریں. آؤ اہل محشر فیصلہ ہم یوں کریں. سب تمہارا ہمارا ہے علی. سنا آپ نے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا صرف یہی عمل ممکن ہے مرتے وقت. یہی عمل ممکن ہے. ولایت علی عزائے حسین یہ دو سہارے ہیں مومن کے. اور یہ دونوں چیزیں مقصر کی موت ہیں. مقصر ولایت سے بھی بدکتا ہے بھڑکتا ہے اور عزاداری سے بھی. نہ اس کو عزاداری برداشت نہ ولایت برداشت ہے. ہمارے ایمانی ماں باپ کا نام ہے ولایت اور عزاداری. جملے کا آپ نے استقبال نہیں کیا. ہم ولایت و عزاداری کی اولاد ہیں. ہمارا شجرہ نسب کیا ہے؟ ولایت عزاداری. کیا کمال ہے خدا کی قسم. ہو گئی عزاداری. وقت تمام ہو گیا. باتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں اور میں آپ کا شکریہ تو ادا کروں گا نہیں. آپ کا اجر کم ہوگا میرے شکریہ ادا کرنے سے. معلوم ہے میں اگر شکریہ ادا کروں گا آپ کا شکریہ تو وہ ادا کرے گی. اپنا مقدر سمجھتے ہو اپنی تقدیر. ارے کیا بتاؤں جب فرشتے واپس جاتے ہیں مجلس سے رونے والوں کے قریب بیٹھ کر اپنا بدن مس کر کے جب فرشتے جنت میں واپس جاتے تو جنتی فرشتے تڑپ کے پوچھتے کہاں گئے تھے؟ اتنی خوشبو آ رہی ہے جنت میں بھی نہیں. یہ ہے عزادار. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ آپ کے وجود میں رومال زہرا. یہ اس کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ مجلس برپا کرنا عزا کا اہتمام کرنا یہ غم کے تذکرے کا انتظام کرنا آپ کا آنا اور آپ کا انتظام اہتمام کرنا یہ معمولی چیزیں نہیں بہت بڑی عبادت ہے. یہی بچائے ہوئے ہے. یہ صرف بچائے ہوئے ہے ورنہ کیا ہے ہمارے پاس ذریعہ کیا سورس ہے بھائی. یہی ہمیں بہادر بناتی ہے دلیر بناتی ہے شیر بناتی ہے. مائیں عزاداری کے لیے بچوں کو پالتی ہے. جتنی بڑی ماں عزادار ہوگی اتنا ہی بچہ عزادار ہوگا. یہ ماں کی امانت کا اظہار ہے عزاداری. مجلسیں ہوتی ہے اس سے بہتر کیا ہوگا. آج کی یہ مجلس بھی جناب اظہر حسین سمری صاحب کی طرف سے ہے. پروردگار ان کے والد گرامی اختر حسین کی مغفرت فرمائے ان کے مرحومین کو بخشے اور اعلیٰ مقامات سے نوازے. ان کے کاروبار میں ترقی و توفیقات و تائیدات میں اضافہ ہو. آپ سب کی بھی آپ بھی حفاظت اہل بیت میں رہیں. معصوم عالم کی دعا کے حصار میں رہیں. غور کریے گا یہ کیا ہے عزاداری. میں آپ سے سچ بتا تو سوچ کے نہیں بیٹھتا میرا ایجنڈا نہیں ہوتا. میں تو آپ کے چہروں کو پڑھ کے مجلس پڑھتا ہوں. جو ضرورت ہو جیسی. اب یہ جتنا آپ طلب کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے.
توجہ کیجیے گا، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے. دیکھیے نماز بھی کبھی مت چھوڑیے گا، اس لیے کہ نماز بھی اہل بیت کی امانت ہے. اور ایک راز بتا دوں باریکی کا، نماز بغیر ذکر اہل بیت کے ہوتی نہیں. اچھا نماز پڑھو گے تو وضو ضرور کرو گے، پاکیزہ بنو گے. یہ ہے اللہ کا پروگرام کہ کم سے کم اتنی دیر کے لیے کم سے کم طہارت کی حالت میں ذکر اہل بیت تو کر لو. یہی نماز ہے. یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتے، آپ کی خاموشی بتا رہی مجھے. نہیں بھائی ڈوبو یار، اندر جاؤ، سوچو کیوں پیدا کیے گئے ہو. نماز پڑھنا ہے، 17 رکعت واجب ہے، 34 رکعت سنت ہے، 51 رکعت ہے، 30 روزے ہیں، سال بھر میں زکوٰۃ ہے، خمس ہے، عمر بھر میں حج ہے، اور ہر قدم پر جہاد ہے. تلوار لے کے لڑنے کا نام جہاد نہیں ہے، اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے. اور سب سے بڑا جہاد ہے علی کی دشمنی کو نیست و نابود کرنا. سب سے بڑا جہاد ہے. سننا ہے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ نے دی، جہاد آپ نے کیا، سب کچھ کر لیا. تلاوت قرآن مجید ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ریزن، سبب، وجہ، غرض. کا صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. اچھا بھیا نماز پڑھ رہے ہیں، جزا ملے گی؟ انشاءاللہ یقیناً ملے گی. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، پرائز ملے گا، انعام، صلہ، عوض، حساب کتاب ہوگا، ملے گی. مگر یہ بتاؤ کب؟ نماز کی جزا کب ملے گی؟ آفٹر قیامت. قیامت میں حساب ہوگا. تو بتا قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ تو پتہ ہی نہیں. یہ ہے لانگ ٹائم کا ادھار ہے. جزا ملے گی نماز کی، مگر نوجوانوں کیا دماغ میں نہیں آیا؟ وزڈم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، خیرت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، شعور. کیا سمجھیے؟ نماز پڑھ آج، جزا ملے گی قیامت کے بعد. اور قیامت کا پتہ نہیں. یہ بھی ایمان کی پختگی ہے کہ اتنے لمبے ادھار پر روزانہ پڑھ رہا ہے. روزہ رکھ آج. نماز کب، جزا کب ملے گی؟ قیامت کے بعد. ارے قیامت کو کسی نبی نے بھی نہیں بتایا کب آئے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے بھی بتایا نہیں کسی نے قیامت کب آئے گی فکس کر کے. آپ خاموش ہو گئے. یہ آپ کے اندر کی ولایتی کیفیت آپ کو خاموش کر رہی کہ میں نے لفظی ایسا بول دیا کہ نبی کو بھی نہیں معلوم. ارے انبیاء کو نہیں معلوم، ہمارے نبی کو تو معلوم ہے. تو ہر چیز معلوم ہو بتائی تھوڑی جاتی ہے سب کو. علم پہ ایک کوشچن مارک نہیں لگتا ہے نبی کے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بس اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ بھی بتاؤں گا قیامت نہیں کہا، ساعت کہاں ہے، ساعت کیا ہے سمجھنا. مگر یہ طے ہے کہ قیامت کے بعد ملے گی نمازوں کی جزا، روزوں کی جزا، حج کی جزا، زکوٰۃ کی جزا، بدلہ ملے گا نا. ارے بھائی آپ کا یقین ہے یا نہیں؟ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہ سچے رسول نے فرمایا، سچے قرآن نے فرمایا کہ ہم دیں گے بدلہ، مگر کب؟ یوم حساب کے بعد، قیامت کے بعد. سنیں، سارے اعمال کی جزا ملے گی قیامت کے بعد، مگر حسین کی عزاداری وہ ہے جس کی جزا کو اللہ نے قیامت میں نہیں رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. جب تک عزادار دنیا چھوڑے گا نہیں جب تک اپنی جزا نہ دیکھ لے.
کھلی آنکھوں سے جزا نہ دیکھ لے، مرنے سے پہلے جزا مل جائے گی ماتم کی، عزاداری کی، یا علی کہنے کی۔ جزا لے کے جائے گا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ عزاداری ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ ولایت ہے۔ نماز اور روزہ قصر ہو سکتے، ولایت قصر نہیں ہوتی۔ جب جائے گا عزادار، بس زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہے، تیار ہو جائے۔ عزاداری کی جزا، بدلہ، عوض، قیمت، صلہ، جب تک لے نہیں لے گا عزادار، دنیا چھوڑے گا نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، فیضان ہے، رحمت ہے۔ اب میں روایت سنانے چلا ہوں آپ کو، کتاب کا نام نوٹ کریے، سرور المومنین، سرور المومنین، فارسی پرنٹ ہے، اور کریے گا۔ عجیب روایت لکھی کہ جب بھی کوئی دنیا سے عزادار جاتا ہے، آپ نے موت کے ہنگام، موت کے وقت کیفیتیں دیکھی ہوں گی، حالت، سچویشن، کیفیت دیکھی ہے، کیا عالم ہوتا ہے؟ سکرات کا عالم، جاں کنی کا عالم، احتضار۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے، ہوتا ہے نا، معمولی بات ہے۔ ارے بڑے بڑے ڈرے ہیں بھائی موت سے، موت بڑی ڈینجرس چیز ہے، اور کریے گا تو کیا ہوتا ہے صاحب، ہر جگہ آتے ہیں ملک الموت، بڑے بڑے ڈرے ہیں موت سے۔ اگر موت سے ڈر نہ ہوتا تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگتے۔ بہت ہی سے تو ڈر تھا، ہر ایک کوئی ڈرا ہے موت سے، لیکن یہاں روایت کہتی ہے عزادار، ولایت والا، یا علی کہنے والا، آنسو بہانے والا۔ عزادار کو جو صلہ ملتا ہے عزاداری کا، جانتے ہو سب سے پہلے کیا ہے؟ کیا صلہ ہے، کیا عوض ہے، کیا تحفہ ہے، کیا نذرانہ ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا جزا ہے، کیا بدلہ ہے؟ ماشاءاللہ پروردگار آپ کو توفیقات معرفت میں بالکل واحد اللہ جواب بنائے۔ آپ سنیں، سب سے پہلے عزادار کے پاس ملک الموت سے بھی پہلے جو ذات گرامی آتی ہے وہ حسین کی دکھیا ماں۔ آمادہ ہیں آپ؟ دیکھو لطف شرکت مجلس یہ ہے کہ جیسے فضائل سنتے ہو ویسے ہی رو بھی۔ فاطمہ زہرا ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو آپ سے آنسو لینے آتی ہے۔ آنسوؤں میں کمی نہ کرنا، گریا میں، بکا میں کبھی کمی نہ کرنا، ہمیشہ رونا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، شرما کے نہ رونا، اس لیے کہ تم عزاخانے میں ہو، غار میں نہیں ہو۔ سو معرفت کے ساتھ بآواز بلند رہو۔ اور شہزادی تو ایسے کہتی ہے، مجھے اپنے حسین پر عزاداروں کا رونا اس انداز کا پسند ہے جیسے ماں اپنے جوان کے لاشے پر ہو۔ آپ آمادہ ہو گئے؟ مجھے بھی آواز آنا چاہیے۔ اجرکم الحسین، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کیا منزل ہے خدا کی قسم، کیا مقام ہے۔ آپ ذرا سا سمجھیے گا اور غور کیجیے گا، تدبر کیجیے گا۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے عزادار کے پاس حسین کی ماں، خاتون جنت، شفیعہ روز زدہ، ام الائمہ، حسین کو چکیا پیس پیس کر پالنے والے، آ جاتی ہے۔
یہ روایت میں نے ریفرنس دیا حوالہ. تو شہزادی ہوتی ہے. ادھر عزادار مرنے کے قریب ہے، ادھر شہزادی کی آمد، حضور تشریف آوری. اب ملک الموت آتا ہے، دیکھ رہا ہے ارے مخدومہ سیدہ مالکہ بی بی معظمہ. کانپنے لگتا ہے ملک الموت، لرزنے لگتا ہے، تھرانے لگتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے شہزادی آپ یہاں؟ شہزادی کہتی ہے تو یہاں؟ میں تو ہوں، مگر تو کیوں آیا ہے؟ کبھی بھی آپ تو جانتی ہیں میری ڈیوٹی کیا ہے. میں روح قبض کرتا ہوں، جب عمر کا پیمانہ مکمل ہو جاتا ہے میں روح لینے آتا ہوں. میری ڈیوٹی ہے، میرا فریضہ ہے، میری نوکری ہے. جہاں بھی کوئی مرتا ہے میں پہنچتا ہوں. کہا کس کی روح قبض کرنے آیا؟ کہ یہ سامنے، یہ سامنے. کہا جانتا ہے یہ کون ہے جس کی روح قبض کرنے آیا ہے؟ کبھی بھی میرے تو رجسٹر میں اسی کا نام ہے، یہ وقت، یہ ساتھ، یہ گھڑی، یہ ٹائم اس کی روح قبض کا ہے. میں آ گیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. کہ یہ میرے حسین کا عزادار ہے. دیکھو سو کوشش کرے رونے کی، اور جسے رونا نہ آئے وہ ذرا اپنے پہلو کی طرف رجوع کرے. شہزادی سے ہاتھ جوڑ کے کہے بی بی مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا میں اپنے مقصد حیات سے ہٹ رہا ہوں؟ کیا میں اپنی ڈیوٹی سے محروم ہو رہا ہوں؟ ارے رونے کے لیے پیدا ہوئے ہو. غور کریے گا، کمال کی منزل. بی بی کہتی ہے میرے حسین کا عزادار ہے، ماتمدار ہے، تم روح قبض کرو گے اس کی؟ کہا بی بی ڈیوٹی تو یہی ہے. کہا تو کرو، کیسے قبض کرو گے روح؟ کہاں سے کرو گے؟ کہا بی بی آنکھوں سے کرو. کہا نہیں، آنکھوں نے آنسو بہائے. بی بی کانوں سے روح قبض کرو؟ نہیں، یا حسین کی صدائیں سنی ہے. بی بی ہاتھوں سے روح قبض کرو. کہا نہیں، ماتم کیا ہے. سینے سے روح قبض کرو؟ کہیں نہیں، داغ ہے ماتم. زبان سے روح قبض کرو؟ کہ نہیں، یا حسین کہاں ہے. قدموں سے روح قبض کرو؟ کہ نہیں، فرش اعضا کی طرف بڑھے. جبرائیل ملک الموت پریشان ہو کے ہاتھ جوڑ کے قدموں میں بیٹھ کر ایک مرتبہ تھرا کے کہتا پھر بی بی کیسے روح قبض کرو؟ کہ چھوڑ دو، اس کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. روتے ہوئے جائیے گا ایک ہی جملے پر جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، مگر ذرا سا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اپنی اہمیت، اپنی امپورٹنسی کو سمجھتے ہوئے، عظمت کو سمجھتے ہوئے، کون ہے آپ، کیا شرف ملا ہے. ملک الموت ڈر کے رک جاتا ہے، نہیں کر پاتا روح قبض. یہ تو تھا روایت کا آدھا ٹکڑا. اب آدھا ٹکڑا سنیے. ابھی فرما رہی تھی ملک الموت کانوں سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، زبان سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں، پیروں سے نہیں، سینے سے نہیں، روح قبض نہیں ہوگی. عزادار ہے حسین کا، اس کی عظمت ہے. فاطمہ بتا رہی ہیں، نبی زادی بتا رہی ہیں، خاتون جنت بتا رہی ہیں، سب کچھ بتایا. اب روایت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ بی بی اس عزادار کی طرف سے ایک آئے کی منہ پھیر کے کھڑی ہو جاتی ہے، چہرہ اقدس پھرا لیتی ہے. اس روایت کے گوشے نے مجھے پریشان کیا. ابھی تو ملک الموت سے فرما رہی تھی عزادار کی اہمیت کے عنوان سے، اس کی روح قبض نہ کرنا، تو نہیں کرے گا، اس کے کہاں سے روح قبض کرے گا، کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی روح سے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. تو چہرہ پھرا کے کیوں کھڑی ہوئی؟ اور کریے گا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا
انہوں نے کہا لفظوں میں نہیں بتاؤں گا، کبھی پریکٹیکل دیکھنا کسی عزادار کو مرتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہمارے محلے میں ایک عزادار کی موت کا وقت آ گیا۔ آپ جانتے جب ہمارے یہاں کوئی جانے لگتا ہے دنیا سے تو آخری وقت میں اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، سب کچھ بتایا جاتا ہے، 12 اماموں کے نام بتائے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھایا جاتا ہے، دعائے فرض پڑھی جاتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں نا، مگر ہوتا کیا ہے؟ مرنے والے کی زبان پہ کانٹے ہوتے ہیں، حلق خشک ہوتا ہے، نہ کلمہ دوہرا پاتا، نہ اسماء گرامی دوہرا پاتا، نہ آیات دوہرا پاتا۔ تو گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا کر رہا ہو، زحمت کیوں دے رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہے اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں، زبان پہ کانٹے ہیں، حلق خشک ہے، یہ کیسے بولے گا؟ پھر کیسے کرے کہ اس کی زبان اٹھے گی نہیں، یہ دوہرائے گا کیسے؟ تو گھر کے تجربہ کار کہتے ارے پانی لے کے آ، پیالے میں پانی لے کے آ، ایک چمچ لا، باؤل پیالہ پانی سے بھرا ہوا آتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، حلق خشک تر ہو گیا۔ اب وہ بولنے لگا، اب سمجھ میں آیا میرے فاطمہ زہرا نے منہ کیوں پھرایا تھا جب عزادار کو چاہنے والوں نے پانی ڈالا حلق میں، فاطمہ نے سینہ اپنا دم پکڑا اور مرتبہ کربلا کا رخ کیا، میرے غریب حسین۔ ماں سے پوچھو، دکھیا ماں سے پوچھو، زخم جگر والی ماں سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو، تڑپ جاتی ہے بیوی، کہہ رہی تھی اس کی روح قبض نہ کر، روح قبض نہ کر، روح قبض نہ کر، لیکن منہ پھیر لیا جب چاہنے والوں نے پانی ڈالا۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ پانی ڈالا، فاطمہ برداشت نہ کر سکی، طلبگار ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور کہا میرے حسین تیرا عزادار بڑا مقدر والا ہے، اس کے چاہنے والے رشتہ دار آخری وقت میں اس کو پانی پلانے آ گئے، مگر ہائے میرا لال ایڑیاں رگڑتا رہا، ہائے پیار، ہائے پیار، ہائے پیار، کسی نے قطرہ آب نہ دیا، شبر نے کچھ خنجر لے کر میرے لال کے سوکھے گلے میں چلایا، حسین تڑپتا رہا، میں پچھاڑے کھاتی رہی، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ شب جمعہ ہے، پروردگار تجھے ذکر عظیم کا واسطہ کریم ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مسلسل عطا فرمائے۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار دنیا میں جا کہیں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں جو محروم ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ان کے محبوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے عاشقوں کو حفاظتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، دولتوں سے نواز۔ ماتم حسین۔